السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 45 سے لے کر 63 تک، 45 سے لے کر 63 تک۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سارا قصہ ہے کہ ملائکہ نے مریم سے پھر خطاب کیا۔ ایک خطاب پیچھے گزر چکا جس میں تھا ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور اس کے بعد اللہ نے تجھے چننے کے بعد اب تجھے ایک خاص انعام سے نوازنا، اور وہ کیا ہے؟ ایک بیٹے کی خوشخبری، اور وہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوگا، زبردست شخصیت کا مالک ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں نا، کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت زبردست پرسنالٹی رکھتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں ان کا مقام شاید ان کے برابر بھی نہ ہو، کیونکہ صرف ظاہریت ہی ظاہریت ہے، اندر ایمان نہیں، کھوکھلا پن ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ظاہری اعتبار سے بھی اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے بھی، یعنی دین اور دنیا دونوں ان کو دیے گئے، اور زبردست قسم کے معجزے ان سے صادر ہوئے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی ایک طرف دنیا کی ان کی شان و شوکت دکھائی گئی، دوسری طرف آخرت میں ان کا مقام بتایا گیا، یا اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام بتایا گیا۔ وہ ماں کی گود میں بھی بولیں گے، وہ بڑے ہو کر دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے پھر بھی لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائیں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ان کا جو دین ہے اور عقیدہ ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی بالکل نیک ہے۔ من الصالحین، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ پریشان ہو جاتی ہیں، قالت ربی انا یکون لی ولد، اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا میرا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اب یہ ان کی وری یا ان کی جو فکر ہے یا ان کی جو پریشانی ہے وہ اس آیت سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ کو کہا تھا نا فرشتوں نے، اتعجبین من امر اللہ، جب ان کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تھی تو وہ فسکت وجہہا، اپنا چہرہ پیٹ لیا اور قالت عجوز عقیم، بڑھیا بانج میرا بیٹا ہوگا، اور خوش بھی ہو گئی۔ ہاں، اور پھر فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے بڑھیا تجھے اللہ کے فیصلے پہ تعجب ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ ہاں، اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر تو اللہ کا سلام ہے اور اس کی برکتیں ہیں، تم کیسے مایوس ہو سکتے؟ اللہ سب کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو مریم علیہ السلام کو چن کے ان کو خوشخبری دے رہا ہے، ایسا بیٹا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کہتی ہے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا، اللہ سب کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ وہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور نعمت اور انعام، اللہ اس کو کتاب سکھائے گا، لکھنا سکھائے گا، ساری کتابوں کی تعلیم دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاص خصوصیت کیا ہے، باقی پیغمبر جو اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے موقع پر آئے وہ صرف اسی وقت کی کتاب یا اسی چیز کو جانتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی دی، انجیل بھی دی، اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو قرآن پاک بھی دیکھیں گے، جبکہ پچھلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن پاک نہیں دیکھا، اگرچہ تورات کے اندر بہت سی چیزیں وہی ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے ایک بے مثال نبی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کا دوبارہ آنا آپ کی نبوت کے ختم ہونے کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ رسول الی بنی اسرائیل ہے، یہ واضح کر دیا گیا قرآن میں کہ رسول الی بنی اسرائیل ہے، تمام انسانوں کی طرف رسول نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق آتا ہے، اور پھر یہ ختم نبوت کے خلاف جاتی ہے بات۔ خلاف نہیں جاتی، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے رسول الی بنی اسرائیل، دوبارہ وہ کوئی نئی رسالت لے کے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، زبردست قسم کا علم ہوگا ان کے پاس، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ،
اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے جائیں گے. یہ ساری بشارت دی جا رہی ہے ماں کو اب کہ ایسا بچہ آنے والا ہے تمہارے پاس، تاکہ اس کو ایک تسلی ہو، سکون ہو. کیونکہ ایک عورت کے لیے جسے یہ کہا جا رہا اللہ نے تجھے چن لیا، اور پھر اتنا بڑا مقام اور آنر دے کے کہا جائے کہ بن باپ کے تمہارے پاس ایک بچہ آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت جس کی ماں نے اس کے لیے منت مانی اور جس کو اللہ نے تقبلہا بقبول حسن انبتہا نباتا حسنا، اور پھر یہ بشارت کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اور پھر واصطفیٰ کی علی نساء العالمین ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اور وہ آ کے کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے مٹی میں سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی چیز بناؤں گا. فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اڑنے لگے گا. وہ ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو تندرست کر دوں گا، عیب سے پاک کر دوں گا. وأحیی الموتى، اور اس سے آگے بڑھ کے مردوں کو زندہ کروں گا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وانبئکم بما تأکلون، تمہیں وہ بھی بتا دوں گا جو تم کھاؤ گے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آؤ گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے بڑے معجزے ہیں، نشانیاں ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو. لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے کیا کہا؟ ان پہ الزام لگا دیے. کیا؟ ساحر، یہ سب جادوگری ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا معجزہ تھا نا مردوں کو زندہ کرنے کا، یہ صرف برنابا کی جو انجیل ہے اس میں احیاء موتیٰ کا ذکر ہے، اور یوحنا کی انجیل میں صرف مادرزاد اندھوں کو شفا یاب کرنے کا ذکر ہے. اور پرندوں کی شکل کے جانور بنانے کا جو اڑ سکتے تھے، یہ جو کاپٹک چرچ ہے، کلیسائے مصر جو ہے، ان کی جو انجیل ہے، ان کے ہاں مستند انجیل، اس میں اس بات کا صرف ذکر ملتا ہے. یعنی ان کے یہ جو معجزات ہیں یہ عام طور پر ان کتابوں میں ملتے بھی نہیں ہیں، اور ایک جگہ نہیں ہے جس طرح قرآن نے ان کو وضاحت کے ساتھ ایک جگہ بیان کیا ہے. کہیں ایک چیز ہے، کہیں دوسری، کہیں تیسری، لیکن سب چیزیں نہیں ملتی. کیوں؟ ان کنتم مومنین، وہ ماننے والی بات ہے نا. ماننا نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے بنی اسرائیل؟ کیونکہ اگر وہ یہ معجزات مان لیتے تو پھر تو ان کو آپ کو اللہ کا نبی ماننا پڑتا، اور ماننا پڑتا پھر آپ کی باتیں بھی ماننی پڑتی، پھر ان کو وہ ساری خرابیاں چھوڑنی پڑتی جو وہ کر رہے تھے. خرابیاں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے الٹا آپ ہی کو ساحر کہا، جیسے ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنے سے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1975 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے، 1975 سال، 1975 years. تو ان کو کیا بتایا کہ میں تمہارے لیے تمہاری جو کتاب تھی جس کے اندر تم نے اتنی تحریف کر دی اور اس کی تعلیمات کو تم بھلا بیٹھے، اس کی میں تجدید کرنے آیا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر بعض چیزیں جو حرام کر دی گئی ان کو حلال کرنے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں، انجیل لایا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ میری کہاں سے لگے آپ کو پتا؟ میری کہاں؟ نون کے نیچے جو زیر ہے، اطیعونی. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، میں رب نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں. میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے. فاعبدوہ، سب اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. لیکن انہوں نے کچھ نہ مان کے دیا، کھلم کھلا انکار کیا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کر لیا، یعنی ایسا کفر جو ہر خاص و عام کو دکھائی دے رہا تھا، کھلا کفر. قال من انصاری الی اللہ، تو اس وقت انہوں نے سوچا
کہ یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں، مجھے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، کیونکہ اب ایک طرح سے مقابلہ مشکل ہو گیا تھا نا، دشمنوں کے نرغے میں تھے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں. حالانکہ وہ نحن انصار اللہ تو کہہ چکے تھے، لیکن انہوں نے انصار اللہ کو اپنا کوئی قومی نام نہیں بنایا تھا. دین اسلام صرف ہمارا دین نہیں ہے، اول سے لے کے آخر تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جس طریقے کی طرف بلایا وہ اسلام ہی تھا. اسی لیے حواریوں نے کیا کہا؟ واشہد بأننا مسلمون، ہم مسلمان. سورۃ الحج کے آخر میں یہ بات بالکل اچھی طرح واضح کر دی گئی. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس دین میں بھی. تو ہم سب کیا ہیں پھر؟ مسلمان. لیکن ہم نے بھی اپنے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں سمجھا. کیا چاہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی سابقہ یا لاحقہ لگا رہے. حالانکہ مسلمان ہونا کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مواسم حج میں کیا کرتے تھے؟ جب کفار کی مخالفت بہت زیادہ ہو گئی تو جو قافلے حج کرنے کے لیے آتے ان قافلوں کے پاس جاتے اور پکارا کرتے تھے، کیا؟ من رجل یؤوینی حتی ابلغ کلام ربی، کون مرد ایسا ہے، کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ شخص جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اپنے رب کا کلام پہنچا سکوں، اپنا کام کر سکوں. یعنی فریضہ نبوت ادا کرنے کے لیے مجھے مددگار چاہیے. فإن قریشا قد منعونی، کیونکہ قریش نے تو مجھے روک دیا ہے، ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کی بات کروں. فوجد الانصار، تو آپ نے کس کو پا لیا؟ انصار مدینہ کو. انہوں نے لبیک کہا. فآووہ، انہوں نے آپ کو پناہ دی. ونصروہ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی. وہاجر الیہم، اور پھر آپ ہجرت کر گئے ان کی طرف. فواسوہ، تو انہوں نے آپ کی ہمدردی اور خیرخواہی کی. ومنعوہ من الاعداء، اور دشمنوں کو آپ سے روکا، یعنی آپ کے ساتھ مل کے جنگیں بھی لڑی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی لیے پکارا تھا. آپ اس سے ایک بہت اہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اگر کسی نے سیکھا تو مجھے بتائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دین کا کام ایک فرد کا کام نہیں ہوتا، ایک شخص کا کام نہیں ہوتا. یہ کام اجتماعی کام ہوتا ہے. یہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ مل جل کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک کہ ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے، کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جب تک حصہ نہ ڈالے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. آج مسلمانوں کے دین کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ بٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. جو کوئی ایک چھوٹا سا کام شروع کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں ہی اب عقل کل ہوں، سب کچھ میں ہی کروں گا، میں ہر چیز کرنے کے قابل ہوں. یہ کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آل ان آل بننا چاہے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ کر لوں گا. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کام کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے. ایک شخص سب کچھ نہیں کرتا، تقسیم کار ہوتی، مل جل کر چلتے ہیں. اوپر سے نیچے اور دائیں بائیں بھی باہم رابطہ ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، جب جا کے کام اچھی طرح ہو سکتا ہے. اور وہیں پر خرابی ہوگی جہاں ایک شخص پر تو ڈھیر ذمہ داری ہوگی اور دوسرے لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان کامل نہیں، اور نہ کسی کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ سب کچھ اکیلا ہی کر لے. یعنی عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ایک ہی شخص کرے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک ہی عقل ہوگی، ایک ہی سمجھ ہوگی. اور ایک کام بہت سے لوگ مل کے کریں تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی، مشترکہ کوشش ہوگی، اس میں زیادہ آئیڈیاز ہوں گے اور پھر ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی آتا ہے. انسان کے اندر ایک تحمل بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو کے ایک کام کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپس میں ایک بونڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنی اپنی گاڑی الگ چلا رہے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں،
اور دوسرے منہ دیکھ رہے ہیں، حیران پریشان کھڑے ہیں کہ اب ہمیں اور کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے. تو اس سے کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس یہ کہ آج دنیا کے کاموں کے لیے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے کام میں کوئی اکٹھا نہیں ہوتا. یا تو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے؟ یہی رویہ ہے نا ہم لوگوں کا. ورنہ تو اس یختصمون جیسے وہ قرہ اندازی کر کر کے وہ اس بچی کی کفالت لے رہے تھے، تو ہم میں سے قرہ اندازی کر کر کے جھگڑ کے ہر ایک کام اپنے ذمہ لے سکتا ہے، منت کر کے کام لے سکتا ہے کہ یہ کام پلیز مجھے دے دیں آپ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور وہ ایک بلغم کا نشان تھا، غصے سے چہرہ لال ہو گیا آپ کا. ایسے مواقع پر شدید غصے کا اظہار بھی آپ کی طرف سے ملتا ہے. لیکن آج ہم مسجدوں میں دیکھیں، دین پڑھنے والی جگہوں پہ دیکھیں، گندگی دیکھیں، نجاستیں دیکھیں، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. غصہ کیا آنا ہمیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کام چاہے کہیں بھی ہو، چھوٹا سا بھی ہو، گھر پر ہو یا باہر ہو، چاہے آپ کسی ایک جگہ گھر پہ ہی درس کرتی ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، اب اگر آپ سمجھیں کہ سارا کچھ آپ ہی خود ہی کریں گے تاکہ آپ کا ہی نام بلند اور روشن ہو، تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. عموماً یہ نفسیات کیا ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ کروں تاکہ میری اہمیت بنی رہے، میں انڈسپینسیبل ہو جاؤں، کہ میں نہ ہوں تو کام ہو ہی نہیں سکتا، کہ میں ناگزیر ہوں، میرے بغیر گزارا نہیں ہوگا کسی کا، میرے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا. یہ نفسیات اچھی نہیں، یہ خود پسندی کی اور خود غرضی کی نفسیات ہے. آپ خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی نیکی کا موقع دیں، ان کو بھی کرنے دیں اور ان کو بھی توجہ دلائیں. جب سب مل کے ایک کام کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ کام کتنے بہترین طریقے پہ ہو سکتے ہیں. اور جب تک یہ ہوگا نہیں نا، دین پھیل نہیں سکتا، بالکل نہیں پھیل سکتا. انڈیویجول کوششوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آغاز کوئی ایک کرتا ہے، شروع کوئی ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک کو مقرر کرتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا جاتا ہے اور پھر وہ قافلہ بڑھتا جاتا ہے، جمع ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پیغمبروں نے یہ بھی نہیں کیا کہ پہلے آ کے پارٹی بنائی اور پھر کام شروع کیا. کام شروع کیا اور پارٹی بنتی گئی. پہلے خود کیا، کر کے دکھایا، پھر اوروں کو بلایا. من انصاری اللہ، کون کون آئے گا مدد کرنے؟ وہ آگے. پھر یہ نہیں کہ آگے اور پھر ان کو بٹھا دیا، پھر ان کو کام دیا، کام کی تقسیم ہوئی. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، یعنی تورات و انجیل پر. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے. یعنی اور لوگ جو گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی اور ان کتابوں کو ماننے کی، تو ہم بھی انہی میں شریک ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا عیسیٰ علیہ السلام سے آج کے دور کا فرق ہے، آلموسٹ 2000 ایئرس کا فرق. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان اتنا فاصلہ نہیں جتنا موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان فاصلہ ہے. جسٹ ایک مدت کے پیمانے میں ذرا سا محسوس کرنے کے لیے کہ کتنے عرصے کے بعد آئے تھے آخری حجت تمام کرنے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن انہوں نے کچھ ماننے کی بجائے کیا کیا؟ چال چلی. ان پر الزام لگا کر انہیں رومی عدالت تک لے گئے، جھوٹے مقدمے ان کے خلاف بنائے، ان کو ختم کرنا چاہا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی چال کو انہیں پہ الٹ دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ، وہ یہ تدبیر تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں یا پورا پورا لے لینے والا ہوں، پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں. اب یہاں پر فائنلی آپ کیا مانا کریں گے؟ پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ. ورافعک الی، اور تجھے اپنے پاس بلا لینے والا ہوں. ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان کافروں سے، یعنی ان کے الزامات سے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک ان کے اوپر ترجیح دینے والا ہوں، ان پر غالب رکھنے والا ہوں. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، جن امور میں تم اختلاف کرتے رہے ہو.
اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ 5 وعدے کرتے ہیں. پہلا وعدہ، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کی سب چالیں اکارت ہے، میں تجھے پورا اٹھا لوں گا، نمبر 1. دوسرا وعدہ، رافعو کا الیہ، یہ الزام لگاتے ہیں میں تیرا درجہ بلند کر دوں گا. تیسرا وعدہ، ومطہرک من الذین کفروا، ان سب کافروں سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان کے الزامات اور ان کی چالوں سے. چوتھا وعدہ، وجاعل الذین اتبعوک، تجھے نہیں تیرے پیروکاروں کو بھی میں غلبہ بخشنے والا ہوں. اور 5واں وعدہ یہ کہ جو بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب اختلافات کا قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان سب کو سخت عذاب دینے والا ہوں. فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں، اور وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ہر ایک کی محنت کا پورا صلہ اس کو عطا کرے گا. بلکہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ سب واقعات جن کو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ذکر حکیم میں سے ہیں، آیات میں سے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. پھر حجت تمام کی کہ لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو. وہ نہ الہ ہیں اور نہ ہی ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور تمہیں یقین کیوں نہیں آتا، انہیں تو نشانی بنا کے بھیجا گیا تھا اور تم نے الٹا انہی کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لیا. وہ جو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تم نے انہی کی شخصیت یا انہی کی حقیقت یا انہی کے مقام کے بارے میں اختلاف کر کے ایک اور گمراہی کا رستہ نکال لیا. یاد رکھو، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے. اللہ نے آدم کو بھی تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پہ بھیجا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پہ پورا پورا اٹھایا. نہیں، اور بھی مماثلتیں ہیں. اور یہاں خاص مماثلت خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ان کو کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے، آپ نہیں شک کریں. کیا آپ شک کر رہے تھے؟ بتائیے کس کو خطاب ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کسی شک میں مبتلا تھے؟ نہیں. یہ کلام کا ایک انداز ہے، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو اور باقی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. آپ کسی شک میں نہیں تھے. اور یہ اسلوب بہت دفعہ آگے بھی آئے گا. قل کہہ کے آپ کو خطاب ہوگا، لیکن سنانا کس کو مقصود ہوگا؟ باقی سب لوگوں کو جو شک میں ہیں یا جن کے ذہن میں کوئی خلل ہے، یا پھر یقین دہانی کے لیے. فمن حاجک فیہ، تو جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم سے، یقینی حقیقی علم میں سے بالکل صحیح بات پہنچ چکی، حجت تمام ہو چکی. فقل تعالوا، تو پھر آخری حجت کیسے تمام ہوگی؟ ان کو دعوت مباہلہ دو. فقل، تو آپ کہیے، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلائیں، پکاریں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، پھر ہم کریں اس دعا کے آخر میں کیا کریں کہ لعنت اللہ، لعنت ہو اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ان کو کہو لے آؤ اپنے بیٹے، اور ہم اپنے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں بیویاں بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی لے آتے ہیں، خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، اور سارے مل کے زور زور سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں. 10 ہجری میں 60 لوگوں پر مشتمل بنو نجران کا ایک وفد نجران کے علاقے سے مدینہ آیا تھا، اور اس میں ان کے 14 سردار بھی شامل تھے. نجران کا علاقہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیحیت کا بہت بڑا مرکز تھا، عیسائیوں کا گڑھ تھا. نجران کیا تھا؟ عیسائیوں کا گڑھ تھا. تو ان کا جو وفد آپ کے پاس آیا تو آپ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی ان کی. وہ گفتگو کیا تھی؟ اس گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ نجرانی کہنے لگے، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر اتری اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے، کیونکہ وہ نجران کے جس علاقے سے آئے تھے وہ عیسائیت کا گڑھ تھا، اور وہاں سے یہ لوگ آپ سے ملاقات کو آئے تھے اور آپ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے آئے تھے. انٹرفیتھ ڈائلاگ تھا. ٹھیک ہے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے اور ان سے بھی کوشچن کر کے ان کا نقطہ نظر معلوم کر رہے تھے. تو وہ بات تو ہے کہ یہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ساری باتوں کو مانتے تھے، لیکن آخر میں آ کے ان کنتم مومنین والی کیفیت نہ تھی، شرح صدر نہ تھا، انا کا شکار تھے. تو جو انا کا شکار ہو جاتا ہے وہ حق کو سامنے پا کر بھی نہیں مانا کرتا. جیسے ابلیس نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا؟ اس کے حکم کو، اس کی قدرت کو سب پتہ. انا خیر منہ، ہم زیادہ اچھے، ہمارے آباء و اجداد زیادہ اچھے، ہم زیادہ اچھے، اس لیے ہمارا دین ہمارے لیے کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ نجرانی کہنے لگے، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حافظ اور رازق ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ کہنے لگے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں، سب کو رزق نہیں دیتے. آپ نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، پیچھے گزر چکا ہے. وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ نجرانی کہنے لگے، نہیں. آپ نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے، موت اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہے؟ تو کہنے لگے کہ بالکل. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے اور دیگر حوائج کے پابند بھی تھے؟ نجرانی کہنے لگے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، پھر تم کیسے عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے ہو؟ نجرانی لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، دلیل سے ماننے والے نہیں. تو آپ نے ان کو آخری چیلنج دیا. آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو برسر حق سمجھتے ہو تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اگلے دن صبح آپ باہر نکلے. نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مروب ہو گئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی. علیحدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہو. پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ اور ملانہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں. اور اس طرح وہ ایمان نہ لائے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر فرمایا. اس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا، جنہیں امین الامت کا خطاب دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے ابن عباس کا قول روایت کیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو لوٹنے کے بعد نہ انہیں اپنا مال ملتا نہ اہل و عیال، یعنی پھر یہ بچتے نہ، کیونکہ یہ لعنت کی دعا تھی نا، اور یہ آخری حجت تھی. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بالکل سچے واقعات ہیں. وما من الہ الا اللہ، خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے. کون؟ یہ جو آئے تھے، یہ اور اس کے علاوہ جو ان کے فالوورز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ فسادی کون ہے. تو فساد کس کو پھر کہا گیا یہاں؟ فساد کیا ہے؟
حق کو جاننے کے بعد نہ ماننا. فساد کیا ہے؟ حق سامنے آنے کے بعد، حقیقت کھل جانے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرنا. اس کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ پورے سناریو کو سامنے رکھیں. پہلے بنی اسرائیل کے پاس نبوت آئی، پیغمبر آئے ایک کے بعد ایک. آخری نبی ہے نا اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام، آخری رسول ہیں. کوئی حکمت سمجھ آتی؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ کیا تھا مقصد؟ کہ تمہاری طرف میں رسول بھیجتا ہوں، کتاب بھیجتا ہوں، ہدایت کا سامان بھیجتا ہوں، تم اس ہدایت کے سامان کو آگے ڈیلیور کرو. انہوں نے کیا کیا؟ یہ ڈیلیوری کا لفظ خاص طور پہ میں نے انٹینشنلی یوز کیا ہے. ان کو کسٹوڈین بنایا کہ یہ لو، یہ تمہارے پاس ہے، تم کیا کرو؟ پوری دنیا کو پہنچاؤ، آگے سپلائی کرو. اب ان کا کیا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کام کو کریں؟ اللہ نے چنا تھا ان کو اس کے لیے، اور ایک کے بعد ایک رسول ان کی طرف بھیجا تھا. لیکن ان کے اندر بے حد بگاڑ آیا. کیوں آیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بڑے پیارے، اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہماری تو بڑی شان ہے، لہٰذا اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں، چنے ہوئے تو ہیں ہی، جہنم میں ہم نے جانا نہیں. اس خوش فہمی نے ان کے اندر ایک شدید قسم کا بگاڑ پیدا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کیا؟ کہ اب ان کو نو مور یہ مقام دیا جائے گا. اب یہ بنی اسرائیل سے لے کے کس کو دیا جائے گا؟ بنی اسماعیل کو. لیکن اس سے پہلے ایک حجت اور تمام کر دی جائے، ایک ایسا رسول بھیجا جائے کہ جو خود بھی معجزہ ہو اور جس کے پاس ہر طرح کے معجزے ہوں، عظیم الشان بھی ہو، پرسنالٹی وائز بھی، بولنے کے حساب سے بھی، لکھنے کے اعتبار سے بھی. اور اس وقت چونکہ طب کا بہت چرچا تھا، تو وقت کا جو بہت بڑا علم ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیا جائے، اس کی بھی کمال اور پیک پہ پہنچایا جائے. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے، جو کہ آج تک کوئی طب ایجاد نہیں کر سکی. وہ برس والے اور مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتے تھے جن کا اب تک کوئی علاج نہیں نکلا. یعنی ایسے ایسے کمالات انہوں نے طب میں بھی کیے، اور جس طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ بھی ایک حیران کن معجزہ تھا. یعنی اتنی کھلی نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر کہ جس کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی انکار کرنے کی کہ وہ انکار کرے. لیکن یہود نے کیا کیا؟ جیسے پہلے پیغمبروں کو قتل کیا کہ یہ کیوں نصیحت کرتے ہیں ہمیں، ان کو بھی انہوں نے مختلف چالوں سے اور سازشوں سے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ان کے اوپر خود خوب تباہیاں آئیں، اور بالآخر ان سے سب کچھ لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا، ان کو گواہ بنا دے گئے. اب آپ کیا ہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسٹوڈین بنایا ہے. کس چیز کا؟ اپنی آخری کتاب کا. اب تو کسی رسول نے بھی نہیں آنا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لیکن اب مسلمانوں کو بھی وہی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہی خوش فہمی ہو گئی کہ ہم کیا ہیں؟ چنے ہوئے لوگ، اللہ کے محبوب کی امت. ہم جو کچھ بھی کریں جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور جیسے آپ نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ تم قدم بقدم پچھلی امتوں کے طریقے پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے تو تم بھی وہاں گھسو گے. قدم بقدم وہی کام کر رہے ہیں. جو عقائد کے بگاڑ ان کے اندر وہ ہمارے اندر، جو ان کے علماء میں خرابی ہیں وہ ہمارے علماء میں آئی، جو ان کے عوام میں جہالت امیین وہ ہمارے عوام کا حال. دین کے نام پر بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر دینا، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو خوب اچھالنا. یعنی اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے یہ ہماری ساری باتیں ہو رہی ہیں. اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں حالات کے اعتبار سے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام بتایا گیا اور یہ جو اتنی تفصیل سے ان کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی، یہ سب ایک خاص مقصد کے لیے. اور اگر آپ کو یہ نقطہ یاد رہے تو انشاءاللہ یہ ساری آیتیں پھر آپ کو بس تیزی سے سمجھ آ جائیں گی. اب ٹھیک ہے، ایسے معاشرے میں جہاں ایسے عقائد کے لوگ موجود ہوں، آپ خواتین کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اپنے بچوں کی آپ صحیح رہنمائی کر سکیں. یعنی اگر اور کسی کا بھلا نہ بھی کریں تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچوں کے لیے ضرور ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے.
کیونکہ یہ چیز عقیدے سے متعلق ہے نا، اگر اس میں خدا نخواستہ ذرا بھی خلل آ گیا سارے عمل برباد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.